اور پانچویں حدیث صحیح بخاری کی، اللہ اکبر، رکت انگیز حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے 470۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دو لوگ مسجد میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر، ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ تو آپ نے انہیں بلا کر پوچھا کہ تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ امیر المومنین ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا کہ تم مسجد نبوی میں، الفاظ ہے کہ تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے، یعنی اس کو گستاخی سمجھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ خالی مسجد نہیں، انہوں نے کہا تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آواز کو بلند کرتے ہو۔ اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے، یعنی تمہارے ذرا ایٹیکیٹ سیکھے ہوئے ہوتے، تو پھر تو میں تمہیں نہ چھوڑتا۔ اب چونکہ تم طائف سے آئے ہو لہٰذا میں تمہیں اس معاملے میں چھوڑ دیتا ہوں، آندہ اس میں احتیاط کرو۔ اور یہ سیدنا عمر کو یہ معاملہ جو صحیح بخاری میں آیا یہ کیوں کرنا پڑا؟ خود سیدنا عمر بھی ایک واقعہ بھگت چکے تھے اصل میں۔ یہ ہے میری آج کی آخری کنکلوڈنگ حدیث جس میں لیکچر ختم ہوگا، باقی گفتگو انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے کریں گے۔ وہ واقعہ بڑا کرٹیکل اور بڑا رکت انگیز ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4845 نمبر حدیث ہے، کتاب التفسیر چیپٹر کے اندر صحیح بخاری میں امام بخاری لے کر آئے کہ عبداللہ بن ابی ملیکہ تابعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں قریب تھا کہ دو بہترین آدمی اس روئے ارض پر تباہ و برباد ہو جاتے جبکہ بے دہانی میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دو کون ہیں؟ انہوں نے پھر بتا دیا، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ الفاظ کا ذرا سوچ دیکھیں، قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا بے دہانی میں۔ اور پھر آگے انہوں نے صحیح بخاری کی حدیث چلتی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ہوا یوں تھا کہ کوئی نیو مسلم کچھ کسی قبیلے کے مسلمان ہو کر آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آپ ان میں سے کسی کو امیر بنایا کرتے تھے جب بھی کوئی قافلہ یا کوئی گروہ مسلمان ہوتا تھا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ فلاں شخص زیادہ جو ہے وہ اہل ہے، اس کو آپ اس کا امیر بنا دیجئے، اس قبیلے کا۔ اسلام کی دعوت کی کمیونیکیشن کے اعتبار سے، دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے آسانی رہے گی۔ تو سیدنا عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص زیادہ بہتر ہے۔ بس اسی میں ان کے آپس میں تلخ کلامی ہوئی اور آوازیں بلند ہو گئیں، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور۔ صحیح بخاری 4845 نمبر حدیث۔ اسی وقت آیات نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الحجرات آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ایمان والو اپنی آوازیں مت بلند کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز سے، اور ان کے حضور بات اس طریقے سے نہ کرو جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا، توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ ظاہر ہے پتہ چلے تو بندہ توبہ کرے نا اگر تم نے یہ کام کیا۔ حالانکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، نہ آپ کے ساتھ بلند آواز سے بات کی، آپ کی موجودگی میں بلند آواز سے بات کی۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث ہم سے بیان کی، وہ کہنے لگے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ آپ کو سنائی نہیں دیتی تھی، اور آپ یہ کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی۔ اتنا ڈر گئے، اور یہ ڈر گئے جب، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ہوا۔ اگلی آیات نازل ہوئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور
یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر. یعنی تقوی کا لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنا ہے، دوسرے معنوں میں. اللہ اکبر. اور الحمدللہ یہ دونوں آیات آج بھی روزہ شریف کی جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے. 3 حصے ہیں اس کے، 2 کے اوپر یہ لکھی ہوئی ہے اور ایک پر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40. میں آخر میں تعارف بھی کروا دیتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ بھائیو، مفتی اعظم سعودی عرب جو 66 سال تک سعودی عرب کے مفتی رہے، 1933 سے لے کر 1999 تک، 1999 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. شیخ البانی بھی 1999 میں فوت ہوئے. شیخ عبداللہ ابن باس، انہوں نے جو حج اور عمرے کی اپنی کتاب لکھی، اس میں روزہ شریف کی جو حاضری والا پورشن ہے، اس میں انہوں نے انہی احادیث کی بنیاد پر بہت زبردست کامنٹس کیے. 2 احادیث میں نے بیان کی، دونوں بخاری سے، کہ سیدنا عمر نے ڈانٹا جو مسجد نبوی میں اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے، اور دوسرا یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو خود حادثہ ہوا. تو انہوں نے جملہ لکھا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کے حضور آواز بلند کرنا گستاخی ہے، بالکل اس طریقے سے روزہ شریف کے سامنے، قبر مبارک کے پاس یا مسجد نبوی شریف میں آپ کی وفات کے بعد بھی آواز بلند کرنا گستاخی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اپنی قبر میں ہوتے ہوئے برزگی حیات کے ساتھ آج بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر مبارک سے باہر تھے. بہت زبردست بات کی. یہی الحمدللہ سب کا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ رکھنا چاہیے. وہاں پر بھیڑ نہیں لگانی چاہیے، وہ میں حدیث پہلے بتا چکا. سنن نبی داؤد کی 2042 کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر پر میلہ مت لگانا، مجھ پر درود پڑھنا، اور دنیا کے کسی بھی حصے سے درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا. درود پڑھنے کی خاطر قبر پہ میلہ نہ لگانا، صرف سلام عرض کرنا ہوتا ہے، میلہ نہیں وہاں لگانا ہوتا. لیکن یہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے لوگ وہ گھنٹوں سامنے کھڑے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی حاضری میں تکلیف ہوتی ہے. تو ویسے وہ حدیث کے بھی خلاف ہیں، وہ میلہ ہی لگا کے وہاں کھڑے ہوتے ہیں. تو فرمایا 7 الفاظ دیکھیں، میلہ نہ لگانا، کہیں بھی پڑھو گے پہنچ جائے گا. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکم یا عمر، پڑھ کے آگے نکل جائیں. کہ وہاں کھڑے ہو کر ضرور ہے کہ وہ پھر وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے اشعار بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر اشعار کتاب و سنت کے خلاف بھی ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ وہاں پر ہوتا ہے.